نارائن پور کلیہ چک مالدہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، اپنی نشست گاہوں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے اس دیار میں آنے کا موقع مل رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرما۔ پیش رو خطیب سلیم الدین مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں، مخصوص لب و لہجے میں آپ نے بڑی قیمتی اور خوبصورت باتیں سنی ہیں۔ ضرورت ہے ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل بنائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بہت زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی اور نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بھی جنت میں چلا جائے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا رہا کرے کہ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا ہے، لیکن اتنی دعا کافی نہیں ہے، اس کو آگے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب بھی اس کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر پر ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس صحابی کا ایک واقعہ آج بھی موجود ہے جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جنگ احد کے اندر حدیث کی کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلا تیر انہوں نے ہی چلایا، کافروں میں وہی گھسے، صفوں کو کافروں کی انہوں نے ہی چیر دیا، بہت بہادری سے لڑے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیکھو کتنی اچھی طریقے سے یہ لڑ رہے ہیں، کتنی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، یہ تو جنتی ہیں۔ کتنی ہمت سے اکیلا آدمی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، لیکن ہے تو جہنمی۔ اس جملے پر غور کیجیے۔ وہ صحابی جنہوں نے ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی ہو، وہ صحابی جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہے ہوں، وہ صحابی جنہوں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہ چھوڑی ہو اور جنگ میں لڑ رہے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لڑ رہے تو کیا ہوا، ہیں تو جہنمی۔
جس صحابی نے یہ دیکھا سنا تو وہ تجسس کرنے لگے، دیکھیں اللہ کے رسول اتنے اچھے صحابی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اس کا پیچھا کیا، آگے بڑھے، چپکے سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر اتنا محنت کرنے والا اور جنگ میں لڑنے والا یہ جہنمی کیسے ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ زخموں سے چور ہو گئے، تیر لگے ہوئے ہیں ان کے سینے میں، زخمی پڑے ہیں، اور جب زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس کا درد برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے تلوار کو زمین پہ گاڑا اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ کر، اپنا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی۔ یہ صحابی جب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس صحابی نے خودکشی کر لی تو لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے کہا ارے تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، تم تو پہلے ہی سے اسلام لائے ہو، پھر آج اچانک کلمہ پڑھنے کی ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس کو جہنمی کہا میں نے آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زندگی بھر نیک عمل کرنے والے، زندگی بھر نماز پڑھنے والا، زندگی بھر تہجد پڑھنے والا، زندگی بھر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا، جہاد میں آگے آگے رہنے والا، لیکن آخری عمل ایسا کر گیا جو درد و تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار سے اپنے سینے کو رکھ کر، سینے کا بوجھ ڈال کر خودکشی کر لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہے تو جہنمی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر عمل کرنے کے باوجود کوئی ضروری نہیں کہ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں، پتہ نہیں آخری عمل ہمارا کون سا۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمر پر ہوتا ہے دار و مدار، آخری عمل پر۔ اسی لیے جب کہو کہ اللہ ہم میں اسلام پر زندہ رکھے تو یہ بھی کہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کے اندر کتنا داخل ہے، کیا وہ پورا ہے، کتنے پرسنٹ ہے؟ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی نظر میں اسلام ہو۔ اگر کسی چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو اپنی محبوب چیز کی وہ قربانی نہ دے، دوسری چیز کی قربانی دے دے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن کسی ایک چیز کی ضرورت قربانی دینا پڑ رہی ہے تو ایسے موقع پر آپ چھوٹی چیز کی قربانی دے دیں، بڑی چیز کی قربانی نہ دیں۔ مثلاً ایک چاقو ہے، آپ اس سے چھری چاقو اس سے سبزی کاٹتے ہیں، آلو کاٹتے ہیں، کدو کاٹتے ہیں، بیگن کاٹتے ہیں، سبزی کاٹنے کے استعمال کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، ضروری چیز ہے، رکھیں گے آپ۔ لیکن گھر میں آپ کی ایک سونے کی اینٹ بھی ہے، کیا آپ جتنی حفاظت سونے کی اینٹ کی کرتے ہیں کیا اتنی ہی حفاظت آپ چاقو کی بھی کرتے ہیں؟ نہیں۔ چاقو کچن میں جہاں چاہا ڈال دیا پڑا ہے، لیکن اگر سونے کا کوئی بسکٹ آپ کے پاس رکھا ہے 50 گرام کا 100 گرام کا، آپ اس کو جہاں مرضی ہوگی وہاں نہیں ڈال سکتے، جہاں چاہیں گے وہاں نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ اسے آپ اپنے گھر کے کسی سرکشت روم میں، اور اس سرکشت روم کے اندر بھی سرکشت الماری میں
اس الماری کے اندر بھی سرکشت کسی باکس میں آپ اس سونے کے بسکٹ کو آپ رکھیں گے، سونے کی اینٹ کو آپ رکھیں گے؟ کیوں؟ ضرورت تو آپ کو چاقو کی بھی ہے، ضرورت آپ کو سونے کے اس بسکٹ کی بھی ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن حفاظت آپ سونے کے بسکٹ کی جتنی زیادہ کریں گے اتنی اس کی نہیں کریں گے، چاقو کی۔ یہی چیز ہونی چاہیے۔ دنیا زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا اور محنت کرنا بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہمیں، ان کے مستقبل کے لیے ہمیں محنت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اسلام کی حفاظت بھی کرنا آپ کو ضروری ہے۔ یہاں پر آپ کی نظر میں جو اسلام کی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت اپنے بیوی اور بچوں کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی ایک کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو بیوی اور بچوں کی دے دی جائے، لیکن اسلام کی نہ دی جائے۔ فرض کر لیجئے کھیتی باڑی والے آپ انسان ہیں، آپ نے اپنے کھیت میں ہل چلایا، دھان بویا، اور وہاں سے لوٹ کر آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، محنت کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خیال آیا کہ میرے 5 روپے کا قلم، 5 روپے کا پین میرا کھیت میں گر گیا ہے۔ آپ گھر نہیں جاتے ہیں، وہیں سے مڑتے ہیں، 5 روپے کا پین کھیت میں لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ کہیں چھوٹ گیا، کہیں ہم بھول گئے، کہیں گر گیا ہے۔ آپ اپنے کھیت کی طرف جا رہے ہیں، گھر نہیں گئے، وہیں سے لوٹتے ہیں اور کھیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کھیت میں بھی جانے سے پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کا ایک بکرا ہے جو 5000 کا ہے، وہ محلے کے کنویں میں گر گیا ہے، جلدی جاؤ، اس کی جان بچا سکتے ہو اور اس کو جلدی سے کنویں سے نکالو۔ تو اب یقیناً آپ 5 روپے کا پین اٹھانے نہیں جائیں گے، آپ 5 روپے کے پین کی قربانی دے دیں گے اور 5000 روپے کا بکرا آپ اس کی حفاظت کے لیے اور سرکشا کے لیے آپ بڑھ جائیں گے اور اس کنویں سے اپنے بکرے کو کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، جہاں تک ممکن ہوگا اپنی پوری طاقت لگا دیں گے اس کو بچانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، وہ 5 کا ہے، یہ 5000 کا ہے، پین 5 روپے کا ہے، 50 روپے کا ہے، اور ایک بکرا 5000 کا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ قیمتی چیز کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا ہے تو ہو جانے دیں گے۔ یہی اسلام ہے، اسلام چاہتا ہی یہ ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری حفاظت اتنی ہو کہ میری حفاظت کے لیے اگر چھوٹی چیزوں کی قربانی دینا پڑے تو آپ دے دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ دور یاد کرو جن کی حکومت فرانس اور جاپان سب کو شامل تھی، پورے سندھ کے علاقے کو گھیرے ہوئے تھی، اتنی بڑی، اتنے بڑے ملک کا مالک، لیکن رات کے اندھیرے میں اپنی لونڈی، اپنی خادمہ، کام کرنے والی کو دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر چلی آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی، اپنی مالکن کے لیے لائی ہوں۔ 5-6 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، جب تک ماں کچھ کھائے گی نہیں بچہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر اس کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میرا خیال مت کیجئے، کم سے کم اس بچے کا جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس بچے کا خیال کر لیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال سے لایا گیا ہے، سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت لینا پڑے گی، ان کی اجازت لیے بغیر یہ دودھ تمہارے لیے حرام ہوگا۔
بیوی نے کہا جب تنخواہ ملے تو بعد میں جمع کر دینا اتنا دودھ، ابھی اگر مجھے یہ دودھ نہیں ملا تو یہ آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے یہ بچہ کہیں گر نہ جائے، مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرا یہ میسج دے دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام کا ایک پیالہ دودھ اگر اس کو دے دیا جائے، تمہیں پلا دیا جائے، اور اس سے اگر یہ میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو مر رہا ہے، اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پینے سے میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، بیٹا اگر تو مرتا ہے تو مر جا، تیرا مر جانا گوارا ہے، لیکن بیت المال سے ایک پیالہ دودھ لینا اور حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کا مر جانا گوارا کر لیا لیکن اسلام کے اصول کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اسلام سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے نارائن پور والو، اسلام کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ ایک پیالہ دودھ اس عورت کو، اس بیوی کو نہیں پلا رہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور معلوم ہے کہ اگر نہیں ایک دو دن اور بھوکی رہ گئی میری بیوی تو بچہ مر جائے گا، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پلا رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ غور کریں، ہم نظریں ڈالیں ان چیزوں پر، کتنا پرسنٹ اسلام اور ایمان ہمارے اندر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جب ایمان کسی کے اندر گھس جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کہ طاقت کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک پولیس والا، ایک معمولی تھانے دار کسی چوکی کا آپ کے معظم پور میں آتا ہے، اکیلے آتا ہے، پورا گاؤں ایک طرف، وہ اکیلے ایک طرف، اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، اور وہ آ کر گاؤں میں کوہرام مچا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، الٹا سیدھا بھی بول رہا ہے، جبکہ وہ اکیلا ہے اور ہم بھیگی بلی بن کر اس کی ڈانٹ اور پھٹکار کو سن رہے ہیں۔ وہ نہتا ہے لیکن پھر بھی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ اکیلا تھانے دار پورے محلے پر اپنی تھانے داری کیوں چلا رہا ہے؟ پورے گاؤں پر بھاری کیوں ہے؟ کیوں وہ سب کو للکار رہا ہے؟ کیوں اکیلا وہ سب کے اوپر بھاری ہے؟ اس کو پورے گاؤں کا ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس تھانے دار کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ اس سرکاری طاقت نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ اکیلے تنہا ہو کر پورے گاؤں سے لڑ رہا ہے، پورے گاؤں کو ڈانٹ رہا ہے، پورے گاؤں کو پھٹکار رہا ہے۔ ایک مومن کے اندر جب اللہ کا ایمان، ایک مسلمان کے اندر جب اللہ کا نازل کیا ہوا اسلام گھس جاتا ہے، جب پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی کسی کی فکر نہیں کرتا، اس کو سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ پھر وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی طاقت کمزور ہے، میرے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ غزوہ ذات الرقاع جو سن 4 ہجری کے اندر وجود میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے،
ایک شخص آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک کافر آتا ہے، اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار کھینچ لیتا ہے، پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی، صرف نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ، صرف لفظ اللہ نکلا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں، تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے قریب بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خوف و ہراس نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، چیخ کر کہتے ہیں اللہ۔ لفظ اللہ نکلا، اس کے ہاتھ کانپ گئے، لرز گیا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کے پاور کو مانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا۔ اس کی زبان جیسی لفظ اللہ اس کے کان سنتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ 313 صحابہ کرام 1000 کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے۔ 313 نہتے ہیں، 1000 جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے، تیروں سے، تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام تیروں تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی طاقت تھی جو 313 صحابہ کو 1000 کافروں سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اسلام کی طاقت تھی۔ ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری آج موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتر پردیش کے اندر قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی؟ ذرا آپ تصور کریں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں، دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں، اگرچہ وہ ضروری ہو۔ باپ سے محبت ہو، بیٹے سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے، ان سے ہونا چاہیے۔ دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے، دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے، اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دو، لیکن اسلام کو نہیں۔ بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو، لیکن اسلام کی نہیں۔ یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے، یہی اسلام ہے۔ اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے، ہم مسلمان ہو جائیں، تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں، اپنی سماجی زندگی دیکھیں، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ وہ اسلام اور اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو مسلم کی تعریف ہی یہ کر رہے ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں، اسلام کی اس پریبھاشا میں، اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم سوچیں اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا، جو نچوڑ تھا، وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا۔ آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین، 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان 2 چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، تحت قدمی موضوع۔ اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد
نہیں چلے گا. جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعاتٌ، جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں. اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے، کوئی بدلہ نہیں لے. آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. تم نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، ختم. آج کے بعد کوئی، سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا. پھر آپ نے پہل کی. لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں. تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے. آپ نے فرمایا سنو، ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث. ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد. سب سے پہلا خون میں ربیعہ ابن عبد الحارث کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. اس خون کو معاف کر رہا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ ربیعہ ابن عبد الحارث جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا، کان مسترضعا فی بنی سعد، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا. فقتلتہ حذیل، قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا تھا. میرے خاندان کا بچہ تھا، میرے خاندان کا تھا. چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا، لیکن نہیں، میں اس بچے کے خون کو معاف کر رہا ہوں. حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کو معاف کر رہا ہوں. میں شروعات کر رہا ہوں. سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے.